الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوہ طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں قرآنی آیات کی روشنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں واضح لفظوں میں پیغمبر کے ایذا دینے والے کو ملعون بھی کہا ہے، پیغمبر کے سامنے بلند آواز سے بولنے والے کے حبط اعمال کا اعلان بھی فرمایا ہے، پیغمبر کے فیصلے نہ ماننے والوں کو قرآن نے کافر بھی کہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ نام نہاد اسکالر اور حالیہ دنوں میں ایک خاتون نے ناموس رسالت کے مرتکبین کی حمایت کرتے ہوئے یہ جملہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ ناموس رسالت کی سزا کفر قتل نہیں ہے، لہٰذا اس قانون کو بدل دیا جائے یا کم از کم اس قانون میں نرمی کر دی جائے۔ میں کہتا ہوں دلائل اس بات پہ گواہ ہیں، قرآن و سنت کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ یہ ایسا حساس معاملہ ہے جس پر قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں۔ میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم پیغمبر کے ایذا دینے والے کو ملعون بھی کہتا ہے، پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بولنے والے کے حبط اعمال کا اعلان بھی کرتا ہے، پیغمبر کے فیصلے نہ ماننے والوں کو قرآن کافر بھی کہتا ہے۔ اور اس موقع پہ آیت اتری ہے جب حضرت عمر کے سامنے یہودی نے کہا تھا، حضور یہ جو منافق مجھے آپ کے پاس لایا ہے یہ پہلے مجھے پیغمبر کے پاس لے کر گیا تھا، نبوت نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا کہ یہودی یہ بات ٹھیک کہتا ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک کہتا ہے۔ عمر بن خطاب نے تلوار کو نیام سے لیا اور اس منافق کے سر کو قلم کر کے اعلان کیا کہ جو پیغمبر کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ منافقین کہنے لگے عمر نے جرم کیا ہے، خدا نے آیت اتاری ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ پیغمبر عمر ٹھیک کہتا ہے، منافق غلط کہتے ہیں، پیغمبر کا فیصلہ نہ ماننے والے کی سزا قتل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں نقل کرتے ہیں جسے ابو القاسم دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد کے اندر نقل کیا ہے، من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوہ ومن سب واحدا من اصحابی فجلدوہ، کہ جو پیغمبر کو گالی دے اس کی سزا قتل ہے۔ تو میں کہتا ہوں بابا یہ ایسا حساس معاملہ ہے جس پر قرآن و سنت کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، ایک باندھی نے کہا حمزہ تجھے معلوم ہے ابو جہل نے جملہ تیرے بھتیجے کے بارے میں کہا ہے۔ حضرت حمزہ نے ابو جہل سے پوچھا اے عمر بن ہشام تو نے یہ جملہ کہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کہا ہے۔ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تلوار اور کمان موجود تھا، حضرت حمزہ نے کمان کو لیا،
ابو جہل کے سر پہ مارا ہے، وہاں سے خون گرایا ہے، پھر حضرت حمزہ حرم میں گئے ہیں، خدا سے دعا مانگی ہے، اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی، اے اللہ اگر دین محمد سچا ہے تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ حضرت حمزہ نے حالت کفر میں پیغمبر کی توہین کرنے والے کا خون گرایا ہے، تو خدا نے سب سے بڑی دولت ایمان عطا کی ہے، اس سے بڑھ کر دلیل اور میں کیا دوں گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہمیں امن عزیز ہے مگر ناموس رسالت اس سے بڑھ کر عزیز ہے، ہمیں ملک عزیز ہے مگر ناموس رسالت اس سے بڑھ کر عزیز ہے، ہمیں جان عزیز ہے مگر ناموس رسالت اس سے بڑھ کر عزیز ہے، ہمیں والدین عزیز ہیں مگر ناموس رسالت اس سے بڑھ کر عزیز ہے۔ خدا کی قسم ہم سے جان مانگ لو ہم جان دے دیں گے، ہم سے دنیا مانگ لو دنیا چھوڑ دیں گے، ہم سے کائنات کی ہر چیز مانگ لو ہر چیز چھوڑ دیں گے، لیکن تحفظ ناموس رسالت پر نرمی کا مطالبہ یہ ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر کی عزت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو بابا سب کچھ نامکمل ہے، اور رشتہ ہو نہ قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار ہے مرنا بھی عقارت۔